أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اسلامی شریعت میں جو مسائل کا اختلاف ہے وہ جزوی اختلاف ہے، فروعی اختلاف، یعنی قانون کی تشریح کا اختلاف کیوں سمجھ لیا۔ قانون اللہ کی کتاب اور رسول اکرم کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے اصل قانون۔ یہ اصل قانون عالمگیر اور دائمی قانون، اس کے بعد کسی قانون کے آنے کا کوئی امکان نہیں، اور دنیا کو رہنا ہے ابھی صدیوں برس، سینکڑوں سال، واللہ اعلم ابھی تو 1500 برس ہوئے ہیں، خدا جانے کتنی صدیاں اس دنیا پر ابھی اور باقی ہیں۔ شریعت ایک رہے گی، اسلام۔ کتنی اہم ذمہ داری ہے تھی صاحب شریعت کی کہ ایسا قانون دے دیا کہ جس قانون کے مستقبل کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ کہہ دیا کہ اب انسانی زندگی قیامت تک اسی قانون کے تحت چلے گی۔ ایسا قانون ظاہر ہے کہ وہ قانون کتنا گہرا ہوگا، کتنی گہرائی ہوگی اس میں، حالات بدلتے رہیں، مسائل پیدا ہوتے رہیں، اور یہ قانون ان کی رہنمائی کرتا رہے، اور علماء فقہا ان مسائل کی رہنمائی قرآن و حدیث سے نکال کر پھیلاتے رہیں۔ یہ کتنا بڑا کام ہے، یہ کو آسان بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو پہلا دور ملا اسلام کو، وہ عربوں کا سادہ تمدن، زندگی کا پھیلاؤ کہاں تھا عرب میں؟ اس لیے قرآن و حدیث کے سادہ احکام ان کے لیے کافی تھے، اور وہ چلا معاشرہ عرب کا معاشرہ سادہ، یہاں تک کہ اب اسلام عرب سے باہر آیا، ایران شام کے لیے، اب ملک شام یہاں عیسائی حکومت تھی، جس کو رومت الکبریٰ کہتے ہیں، نہایت مہذب قانونی حکومت، رومی قانون مشہور تھا اس دور میں، رومت الکبریٰ کا قانون، رومن قانون۔ اس قانون پر ملک شام کی حکومت چلتی تھی۔ وہاں آیا اسلام۔ جب وہاں اسلام آیا تو اب ضرورت پڑی کہ اسلام ان ساری قانونی ضرورتوں کو پورا کرے۔
عرب کا سادہ تمدن سادہ اصولوں پر کافی رہا. ملک شام اور اسی طرح ایران یہ صدیوں پرانی تہذیب کے ملک تھے. یہاں اسلام آیا. اب اسلام کی شریعت کو اس قانونی طور پر پھیلایا کس نے؟ یہ فقہا نے پھیلایا. یہ کام فقہا کا تھا. امام ابو حنیفہ کا تھا. امام شافعی کا تھا کہ سادہ قانون شریعت سے وہاں کی ضرورتوں کے مطابق قانون نکالو، مستنبط کرو اور پھیلاؤ اور دکھاؤ کہ اسلام شام کی رہنمائی کرے گا. اس کے بعد یہ قانون ہے پورا. یہ کام فقہا نے کیا ہے. یہ سمجھ لیں آپ. یہ جو ہمارے یہاں فقہ کی کتابیں ہیں، باب، طہارت کا باب، نماز، معاملات، رہن، سود، بیاض، یہ سارے جو ابواب قائم کیے ہیں یہ فقہا نے کیے ہیں. یہ قرآن و حدیث کے اندر یہ باب نہیں ہے. کہاں ہے قرآن میں؟ قرآن کریم میں تو مستقل احکام مستقل جگہ ہے. سود کا حکم یہاں ہے، معاملے کا حکم فلاں صورت میں ہے، کہیں اول ہے کہیں آخر ہے. یہی احادیث کا تھا. اس کو مرتب کیا فقہا نے، ایک قانون کی شکل دی جو آج فقہ کی کتابوں میں ہم کو نظر آتی ہے. ہدایہ میں، کنز میں یہ شکل یہ فقہا نے دی. اب فقہا نے جو اصول سے جزیات نکالے اس میں اختلاف ہوا، سمجھنے میں، تشریح کرنے میں اختلاف ہوا. اختلاف ہو گیا، فقہا میں اختلاف ہو گیا. لیکن فقہا نے اس اختلاف کو شریعت کی خدمت سمجھا، دنگل نہیں بنایا آپس میں. یہ سمجھیے اب آپ. امام ابو حنیفہ کی رائے کچھ، بعض مسائل میں شافعی کی رائے کچھ. اب یہ ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جو فلاں امام میرے خلاف کہہ رہا ہے اس کی گنجائش موجود ہے شریعت میں. اپنے گھر سے نہیں کہہ رہا، وہ قرآن سے کہہ رہا ہے، حدیث سے کہہ رہا ہے. آپس میں احترام قائم تھا. سمجھتے ہو احترام؟ اور کیسا احترام؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، یہ تو بات کے ہیں نا. پہلے امام ابو حنیفہ جو عراق میں کھڑے ہوئے اور فقہ بنائی، قانون کی تشریح کی. امام شافعی، جب امام شافعی بغداد آئے اور زیارت کے لیے گئے امام ابو حنیفہ کی، زیارت ہمیشہ سے ہوتی ہے، زیارت کا ہوا بنا دیا ہے. بزرگوں کے مزارات یا ان کی زیارت کو ایک ہوا بنا دیا ہے لوگوں نے. امام شافعی بغداد گئے، جو بغداد کوفہ، کوفے میں ہے،
تو جامع کوفہ گئے، عشاء کی نماز کا وقت آ گیا۔ عشاء کی نماز میں وتر ہوتے ہیں، وتروں میں اختلاف ہے۔ ہمارے ہاں وتر مستقل 3 رکعتیں ایک سلام سے ہیں، حضرت امام صاحب کے یہاں 2 سلاموں سے، 2 رکعتیں ایک سلام، پھر 1 رکعت ایک سلام۔ وہ ان کی تحقیق ہے، جو احادیث کو سامنے رکھ کر انہوں نے تحقیق کی، وہ ان کی تحقیق ہے۔ لیکن جب وہ جامع کوفہ میں عشاء کے وقت نماز وتر کا وقت ہوا تو امام شافعی نے امام حنفی کے پیچھے 3 رکعتیں نہیں، امام کے پیچھے اپنی 3 رکعتیں ایک سلام سے ادا کی، یعنی امام ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق ادا کی۔ شاگرد علماء کی جماعت موجود تھی، سوال کیا کہ آپ کی رائے تو 2 سلام، 1 رکعت کا 1 سلام، 2 کا 1، آپ نے 1 سلام میں 3 پڑھ لی۔ یہ ان کی سوانح حیات کا واقعہ ہے، تو ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں۔ تو حضرت امام نے جواب دیا شاگردوں کو، میری رائے، میری تحقیق وہی ہے، لیکن میری تحقیق امام صاحب کے خلاف ہے۔ مجھے امام ابو حنیفہ جیسے عظیم امام کے روبرو ان سے اختلاف کرتے ہوئے شرم آئی۔ میں نے ان کی رائے کے مطابق 1 رکعت سلام سے 3 رکعتیں ادا کی۔ یہ حیات امام شافعی کا واقعہ ہے۔ دو باتیں معلوم ہوئی کہ امام شافعی اپنی اس تحقیق کو وہ کوئی منصوص اور وحی نہیں سمجھتے تھے، رائے، تحقیقی رائے۔ انہوں نے غور کیا تو یہ مسئلہ نکالا کہ بھائی 1 رکعت 1 سلام، 2 رکعتیں اس طرح پڑھا کرو۔ ان کی تحقیق ہے، وہ اس کو اپنی تحقیق سمجھتے تھے، وہی نہیں سمجھتے۔ اگر امام شافعی اس کو وہی سمجھتے تو اس کے خلاف کیسے کرتے ہوئے؟ نہیں کر سکتے۔ یہ کہتے ہوئے یہ بہت بڑے امام ہیں، یہ ان کی رائے، لیکن میری رائے تو وہی ہے خدا کی طرف سے، میں کیسے اختلاف کروں اس سے؟ نہ کروں۔ لیکن اختلاف نہیں کیا، اپنی رائے کو چھوڑ دیا، اور یہ کہہ کر کہ مجھے امام کے سامنے، اتنے بڑے امام کے سامنے اس کی رائے کے خلاف کرتے ہوئے شرم آتی ہے، میں نے اپنی رائے چھوڑ دی۔ یہ احترام تھا ان حضرات کے درمیان، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ احترام۔ امام بخاری شاگردوں کے شاگرد ہیں، امام ابو اعظم کے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد شیبانی، ان کے شاگرد بخاری، بہت بات کے ہیں۔ امام محمد سے فقہ پڑھتے تھے۔ ایک روز استاد نے کہا، خود کہتے ہیں استاد کا احسان خود بیان کرتے بخاری،
کہ میرے استاد نے کہا اسماعیل میں تمہارے اندر حدیث کا ذوق بہت محسوس کرتا ہوں کہ تمہیں اللہ نے حدیث کا ذوق عطا کیا ہے. اگر تم سارا وقت حدیث کی خدمت پر لگاؤ تو کیا اچھا ہو. یہ استاد کہہ رہا ہے. امام بخاری کہتے ہیں میں نے اس وقت سے پوری توجہ حدیث پر صرف کر دی. حدیث کی چھان بین، راویوں کی چھان بین، کمزور اور طاقتور حدیثوں کے درمیان حد بندی قائم کرنا، پھر وہ کام کیا امام بخاری نے کہ وہ امیر المومنین فی الحدیث ہو گئے. امام بخاری سارا عالم اسلام میں فقہا کے ان کی عزت کرتا ہے. وہ خدمت کی ہے تحقیق حدیث میں. امام بخاری نے رائے کسی نے دی؟ امام محمد نے جو شاگرد تھے امام ابو حنیفہ کے. یہ ہے تعلقات آپس میں ان محدثین کے، ان فقہا کے. پھر جب زوال آیا اور بدنصیبی نے آ کر اس قوم کو گھیرا تو جو مسائل خالص علمی تھے، جن مسائل کا تعلق اصلاح شریعت کی عظمت سے ہے، یہ شریعت کا نقص نہیں ہے اختلاف کا ہونا، یہ علمی اختلاف ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے قوانین میں کتنا توسع ہے، کس قدر گہرائی ہے. اس لیے کہ قیامت تک قائم رہنا ہے اس کو ایک قانون کے طور پر. ہر ضرورت گہرائی میں اترو اور نکال لاؤ. جب ضرورت پڑے غوطہ لگائے عالم اور اندر سے ایک موتی نکال لائے. آج 1500 برس ہو چکے ہیں. سن لیں آپ، 1500 برس. ہمارے شاہ عبد القادر صاحب کو یہ 150 برس پہلے کی بات ہے. 14-13 صدیاں گزر گئی اور شاہ عبد القادر صاحب قرآن کو لے کر بیٹھے اور اس کا حاشیہ لکھا. اگر آپ غور کریں تو 1400 برس کے بعد بھی جو قرآن کے لطائف شاہ عبد القادر نے لکھے ہیں وہ 1400 برس تک کسی کتاب میں موجود نہیں ہے. یہ ہے کہاں دور شاہ عبد القادر کا، یہ 150 برس پہلے، یہ کل کی بات. کیسے کیسے لوگ گزرے. زمخشری بڑے بڑے تفسیر کے افلاطون، رازی، بغدادی، یہ بیہقی، یہ قاضی بیہقی وقت، پانی پتی، کیسے کیسے لوگ گزرے. سب گزر گئے. لیکن شاہ عبد القادر جب اردو میں قرآن کے نکات و لطائف لکھنے بیٹھے تو وہ لطائف لکھے جس کا پتہ نہ رازی کی کتاب میں ہے نہ بغدادی کی کتاب میں ہے نہ کسی کتاب میں. کیا معنی اس کے کہ اللہ کی مقدس کتاب ہو، جو قانون ہے بنیادی، اس کی گہرائیاں، اس کے عجائبات،
اس کے لطائف قیامت تک ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ اختلاف تحقیق کا، رائے کا، یہ تو اسلام کا حسن ہے۔ جب زوال آیا، اس قوم پر بدنصیبی طاری ہوئی، تو وہ بدنصیبی علماء کرام سے شروع ہوئی، اور انہوں نے علمی اختلاف کے لیے دنگل بنا لیے، دنگل، یہ الگ الگ دنگل شروع ہو گئے۔ وہ رفع دین کا دنگل لے کے بیٹھ گیا، یہ عدم رفع دین کا، وہ 3 طلاق کا، یہ 1 طلاق کا، اب محاذ شروع ہو گئے۔ یہ دنگل قائم کیا حضرات علماء نے۔ حضرات علماء نے جب دور زوال آیا، اس کا نتیجہ حکومتوں میں تباہی آ گئی، حکومتوں پر تباہی آ گئی، لڑے علماء، تباہی آئی حکومتوں پر، لڑے شافعی اور حنفی، اور ہلاکوں نے حملہ کیا بغداد پر، اینٹ سے اینٹ بجا دی، بلایا ان لوگوں نے، لڑے سنی اور شیعہ، اور دعوت دی توسی نے ہلاکوں کو، دور تک برباد کر کے یہ ہے۔ لیکن یہ سب علماء سے تعلق ہے ان مسائل کا۔ ایک بات میں عرض کر دوں آپ سے، اس کا تعلق عوام سے نہیں ہے۔ یہ مسائل کھڑے ہو گئے، چلیں گے۔ میں نے بھی اس جمعے کو جو کچھ کہا وہ ہمارے عزیز ہیں خلجی صاحب، ان کے خط کی بنا پر کہا، ورنہ آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے ان مسائل کا۔ عام مسلمان، غیر مقلد، مقلد، کوئی بحث نہ کرے، آمین، رفع دین، جو جہاں نماز پڑھ رہا ہے نماز پڑھے۔ ایک صاحب یہاں کے اس سے کہنے لگے آپ اعلان کر دیجئے کہ یہ نماز نہ پڑھیں یہاں ریاض العلوم میں۔ میں نے کہا توبہ کرو، توبہ کرو، رحم کر دو، امت پہ رحم کر دو اے مولویوں۔ میں نے کہا نہیں ہے ایسا، یہ مسائل آپ کے نہیں ہیں، رفع دین، آمین، بحث، یہ سارے مسائل علماء کے ہیں، یہ مدرسوں کے ہیں۔ یہ افسوس ہوا کہ یہ باہر آ گئے، لیکن آ گئے، آپ کوئی اس کا اثر نہ لے، یہ سب اہل حق ہیں، تقلید کرے نہ کرے حق پر ہے، وہ ہاتھ باندھے نہ باندھے حق پر ہے، 3 کو 1 کہے یا 3 کو 3 کہے، دونوں حق پر ہیں۔ جس کو جس پر اعتماد ہو اس پر عمل کرو، آپس میں کوئی عوام آپس میں کوئی ایسا اختلاف رکھے۔ اللہ اللہ خیر اللہ، جو مزار پر جائے وہ جائے، جو نہیں جاتا اس کو برا سمجھتا ہے، سبحان اللہ، وہ گر رہے اپنے، نہ اس کے اسلام میں فرق ہے نہ اس کے اسلام میں فرق ہے، یہ سب مسلمان ہیں۔ یہ نازک دور ہے، اس وقت اختلاف ہوا، حکومتیں گئیں، آج حکومت نہیں ہے، آج ہمارا وجود مل جائے گا۔ ان اختلافات کو زیادہ ہوا دینے، مل گئی حکومتیں جب تھی، یہاں تو اب کچھ نہیں، خالی ہاتھ بیٹھے ہو، کیا رہ گیا ہے؟ خالی وجود رہ گیا ہے تمہارا، یہ تمہارا وجود مٹ جائے گا اگر ان شافقی اختلافات بہت ہیں،
1500 برس کی شریعت ہے، فقہاء نے اس کو پھیلایا ہے، اجتہاد ہوئے ہیں، زمانے میں جو نیا مسئلہ آیا اس کی تحقیق کی، آگے آ گیا، مختلف اختلاف سامنے آ گئے۔ یہ اختلاف یہ شریعت کے لیے لازم تھا، کیونکہ یہ عالمگیر شریعت ہے۔ عرب کے لیے بھی شریعت تھی، شام کے لیے بھی تھی، یہ شریعت ایران کے لیے بھی ہے، یہ شریعت مصر کے لیے بھی ہے، یہ شریعت ہندوستان کے لیے بھی ہے، یہ راجستھان کے جوہلا کے لیے بھی ہے، اور لکھنؤ کے مہذب لوگوں کے لیے بھی ہے۔ دیکھتے ہو اس شریعت کی ہواگیری، یہ شریعت علماء کے لیے بھی ہے، یہ شریعت عوام کے لیے بھی، اس لیے اس میں آسانیاں ہیں، پھیلاؤ ہے، آپس میں اختلاف خدا کرے نہ بڑھے، لیکن عوام اس کا کوئی اثر نہ لیں، سب بھائی ہیں اپنے۔ نماز پڑھتا ہے وہاں، نماز پڑھتا ہے یہاں، وہ جا کر وہاں جائے آمین نہ کہے، جو یہاں آ کر آمین کہتا ہے وہ آمین کہے، کوئی اس میں اعتراض نہیں۔ نماز یہاں بھی، نماز وہاں بھی، سب یہ اہل حق ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھ دے، اختلاف جو علم کا ہے وہ مدرسوں میں رہے، علماء تک رہے، عوام کے اندر نہ پھیلے ہو۔ اللہم صلی